جھولیاں موڑا تنل بھر سونیا جھولیاں موڑا تنل بھر سونیا بس اللہ 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 کر سونیا بولو اللہ اللہ بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ چنگا چنگا بولے گا تے جگ راضی ہوئے گا چنگا چنگا او چنگا 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 او چنگا 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 او چنگا 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 بولے گا تے جگ راضی ہوئے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوئے گا چنگا چنگا بولے گا تے جگ راضی ہوئے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوئے گا قبلہ شاہ جی رب راضی ہو گیا تو پھر پل وچ جاویں گا تو تر سونیا پل وچ ہاں 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 پل وچ جاویں گا تو تر سونیا بس اللہ 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 کر سونیا بولو اللہ اللہ بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ سانو یارو او یارو سانو یارو او یارو سانو یارو جیسے آئے نا اللہ لوکاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں چوکاں نے نعرہ رسالت سانو یارو جیسے آئے نا اللہ لوکاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں چوکاں نے کسے دانا نہ نہ کسے دانا توڑی دل ڈر سونیا بس اللہ 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 دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کا ذکر کریے اللہ اللہ بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اور میرے اگلے کلام کا ایک ہی شعر مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے میزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی میزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے سبحان اللہ بلا تخیر اپنے ایوان کے اگلے ثناخوان بھائی محمد حضرت علامہ مولانا محمد علی نقشبندی صاحب آپ سے ملتمس ہوں حضور کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کریں الحمدللہ ذی الجلالہ الحمدللہ قیام من علینا بإرسال نبیہ بالامتنان انا بہا درار تنظم ببنان البیان وازہر زہر تنصر فی اردان الاذہان حمد مبدین عبد الموجودات بآیات وجوب وجودہ وشکر منعم اغرق المخلوقات الصلاة والسلام علی صاحب کل کمالات اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہاں ہمارے بیٹھنے کا کچھ مقصد ہے، دو مقاصد لے کے یہاں پہ آتے ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دعا کی جائے جس سے اللہ بزرگوں کے صدقے ہماری بخشش فرما دے، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کا مزید قرب حاصل کرنا۔ تو قرب تبھی حاصل کیا جاتا ہے جب اپنی طرف سے کچھ نذرانہ دیا جائے، اور سب سے بڑا جو نذرانہ ہے وہ یہاں تو تلاوت قرآن ہے، یا اللہ کا ذکر ہے، یا رب کے محبوب کا درود و سلام ہے۔ اگر پیر کے در پہ بیٹھ کے بھی درود و سلام نہیں پڑھا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے تو پھر کہاں پہ پڑھنا ہے؟ تو مل کے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ امداد کن امداد کن ادرن جو کم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور، آقا نامداد مدینے کے تاجدار، رب کے ماہی سدرہ کے راہی، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید گلفام شاہ صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عبدالرحمن شاہ صاحب، صاحبزادگان اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ہستی کے عرس مبارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قدوۃ السالکین، عمدۃ الواصلین، غوث زماں، قطب دراں، حضور قبلہ پیر سید عبداللہ شاہ صاحب، جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو دین کی ہی تعلیمات دی ہیں، جنہوں نے اپنے پاس بیٹھنے والے ہر شخص سے یہی کہا ہے کہ قرآن پڑھو اور نماز پڑھو، یا تو قرآن کی تعلیم دی ہے یا نماز کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تم کو زندہ کیا۔ انسان کی تخلیق سے پہلے، وجود انسان سے پہلے کا جو مرحلہ تھا، فرمایا کنتم امواتن، تم مردہ تھے، مطلب تم ابھی موجود ہی نہیں ہو، معدوم ہو۔ معدوم ہونے کو فرمایا کہ امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تم کو زندہ کیا۔ امواتن، پہلے تم دنیا میں آنے سے پہلے امواتن تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تم کو زندہ کیا۔ دوسری جگہ فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی تھا جب یہ قابل ذکر نہیں تھا، انسان پر ایسا وقت تھا جب یہ قابل ذکر نہیں تھا، مطلب یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس آیت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اثبات ہے اور ایک نفی ہے۔ ایک چیز کے اندر نفی ہے اور ایک اثبات ہے۔ نفی اس چیز کے تو کہ تم قابل ذکر نہیں تھے، تم قابل ذکر نہیں تھے۔ اثبات یہ ہے کہ انسان تھا تبھی قابل ذکر نہیں تھا۔ فرمایا حل اتی علی الانسان، انسان پر وہ وقت تھا، انسان پر وقت تھا، مطلب انسان تھا
انسان موجود تھا لیکن وہ قابل ذکر نہیں تھا. قابل ذکر کب بنا, کب اس کی قابل ذکر ہوا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو, اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اگر اللہ کا کثرت سے ذکر کریں گے تو ملے گا کیا؟ اگر خدا کا ذکر کریں, اگر اللہ کا ذکر کریں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. ارے ذکر کریں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم, اللہ فرماتا ہے تم خدا کا ذکر کرو, خدا بھی تمہارے بھی چرچے کرے گا. تم اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھو. پہلے فرمایا انسان تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا. قابل ذکر تب بنا جب اس نے خدا کا ذکر کیا. جب اس نے خدا کا ذکر کیا پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تم خدا کا ذکر کرتے رہو, خدا تمہارے چرچے کرتا رہے گا, نعرہ تکبیر, تمہارا ذکر کرے گا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارت. تم نبیوں کا ذکر کرو اللہ تمہارے ثواب عطا فرمائے گا, اولیاء کا ذکر کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا. فرمایا اولیاء کا ذکر کفارہ سیئات ہے اور انبیاء کا ذکر عبادت کا ذریعہ ہے. آخری حدیث پاک, چونکہ مجھے 5-6 منٹ کا وقت ملا اسی وقت کے اندر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخری حدیث پاک عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ابن اساکر نے بھی اس حدیث کو لکھ رہا ہے, امام ابن سیرین نے بھی لکھا ہے, اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو مرسل روایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام 3 دن تک آپ نماز پڑھاتے, گھر تشریف لے جاتے. نماز کے بعد محفل نہیں ہوتی تھی, جو صحابہ کرام بیٹھتے حلقہ نہیں ہوتا تھا, صرف نماز پڑھی جاتی, سرکار نماز پڑھتے گھر تشریف لے جاتے, نماز پڑھتے سرکار گھر تشریف لے جاتے. 3 دنوں کے بعد چوتھے دن صحابہ کرام نے امام الانبیاء علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تھی کہ 3 دن تک مجلس نہیں ہوئی, محفل نہیں ہوئی, آپ نماز پڑھی اور گھر تشریف لے گئے, نماز پڑھی گھر تشریف لے گئے, یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں سنیے جی, بڑی کمال کے حدیث ہے, آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیارے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں سے 70,000 افراد ہیں جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. 70,000 افراد ہیں جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر. تو میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے یہ تعداد تھوڑی لگی. سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تعداد تھوڑی لگی, میں نے رب کو سجدہ کیا اور ان تعداد کو بڑھانے کے لیے عرض کیا یا اللہ تعداد کو بڑھایا جائے, تعداد کو بڑھایا جائے, تعداد کو بڑھایا جائے. جبریل امین پھر حاضر خدمت ہوئے, یا رسول اللہ خوش ہو جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو 70,000 ہیں, جو 70,000 بغیر حساب کے بخشے جائیں گے, یہ جو 70,000 ہیں ان میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 10 آدمی کو بغیر حساب کے جنت کے اندر لے جائے. میں نے پھر رب کو سجدہ کیا یا اللہ تعداد ابھی بھی تھوڑی ہے. ابن اساکر امام احمد بن حنبل حدیث کو روایت کرتے ہیں, میں نے عرض کیا یا اللہ تعداد ابھی بھی تھوڑی ہے, اس کو اور بڑھایا جائے, اور بڑھایا جائے. 3 دن گزرنے کے بعد جبریل امین پھر حاضر خدمت ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو 70,000 افراد ہیں جن کو بغیر حساب کے جنت کے اندر بھیجا جائے گا, ان میں سے ہر شخص اپنے ساتھ 70,000 ہی لے لے جنت کے اندر چلا جائے. اپنے ساتھ ہر بندہ 70,000 لے لے
جنت کے اندر چلا جائے. یہ تقریباً 2 ارب تقریباً بنتے ہیں, کم و بیش حساب لگا کے 2 ارب 40 کروڑ کے حساب سے یہ بنتے ہیں. اتنے افراد محبوب کی امت کے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو مجھے یقین ہے, وہم نہیں, یقین ہے ہمارے پیر و مرشد بھی انہی کے اندر شامل ہوں گے, ہمارے مرشد انہی کے اندر شامل ہوں گے. ہم بھی کہیں گے حضور ہم بھی یاسین پڑھتے تھے, ہم بھی آپ کے در پہ آتے تھے, آپ کے ٹکڑے کھاتے تھے, حضور ہم بھی نظر کرم کیجئے. اللہ کے حکم سے یہ ہمیں بھی ساتھ لے کر چلے جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق دے.